بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اسی کے نسبت سے ہم لوگوں نے بھی اپنے روم میں ایک چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ تو ایک دو دوست نعت خواں بھی تھے، اسی نے سارا یاسر بھائی اسی نے سارا ارینج کیا۔ ایک دن بیٹھے تو ہم نے کہا چھوٹی سی محفل روم میں ہو جائے، تو بھائی نے یاسر بھائی نے سارے نعت خواں ساتھیوں کو بلا لیا، انوائٹ کر لیا، اور اچانک سے ہی پروگرام بن گیا محفل میلاد کا۔ کرواتے تو ہر دفعہ، لیکن اس دفعہ ادھر لاہور میں، پہلے گاؤں میں کرواتے تھے، اس دفعہ ادھر لاہور میں روم میں ہی چھوٹی سی محفل کا انعقاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ شہباز بھائی کی ساتھ میں کافی محنت ہے۔ پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، جن میں جابر اتاری صاحب ہیں، جو اویس رضا قادری صاحب کے ساتھ بھی محفل وغیرہ میں آپ کو نظر آتے ہیں اکثر۔ ان کے ساتھ 3-4 اور حضرات ہیں، تو ان سے بھی ملوائیں گے آپ کو، اور آپ کے ساتھ محفل کے بابرکت لمحات کو شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ محفل انشاءاللہ اپنے عروج پر ایک دفعہ ضرور پہنچے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام مشتمل صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا پریشان نہ ہو، کیونکہ جتنی بڑی شخصیت جاتی ہے اتنے بندے چھوڑنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ ہاں، تو وہ چلیں گے سارے چھوڑنے کے لیے، تو پریشان نہیں، بلکہ آپ درود و سلام پڑھیں ہیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر۔ ایک کو بالکل اس کی ختم کر دیں تاکہ آواز کلیئر آئے اور انشاءاللہ سارے دوست آپ شامل ہو سکیں۔ ابتدا اس رب کریم کے نام سے جو سیاراتوں میں ستارے تراشنے والا اللہ ہے۔ یاسر بھائی سبحان اللہ کی صدا سارے کریم ہیں۔ ابتدا اس رب کریم کے نام سے جو سیاراتوں میں ستارے تراشنے والا اللہ ہے۔ ابتدا اس رب کریم کے نام سے کہ جو بادشاہوں پر وقت پھول کھلانے والا اللہ ہے۔ ابتدا اس رب کریم کے نام سے کہ جو دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی اور کامرانی کو جوانی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ ابتدا اس رب کریم کے نام سے کہ جس نے وحشی کو انسان اور انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنا دیا، بے زر پر نگاہ رحمت ڈالی تو بو زر بنا دیا،
اور مٹی سے بہلتے ہوئے ملنگ کو دیکھا تو بہلول بنا دیا، اور اگر کسی نے فضا میں پرواز کرنا چاہا تو اسے شہباز قلندر بنا دیا۔ بعد الحمد و ثنا اللہ رب العزت کا بے حد کروڑہ شکر ہے کہ اس مالک نے آج مرتبہ ہم سنگیوں کو اکٹھے مل بیٹھ کر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ مبارکباد کی مستحق میری انتہائی محترم شخصیت بھائی محترم محمد شہباز صاحب، بھائی یاسین لطیف صاحب، بھائی ظفر، اور جتنے بھی یہ شہزادے حضور کے اس میلان کو سجائے بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی مقبول بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ کلیہ یاد رکھیے کہ میرے حضور کا میلاد لاکھوں کے مجمع کا محتاج نہیں ہے، میرے حضور کا میلاد کسی بہت بڑے اہتمام کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اکیلا بھی تنہا بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مدینے کی طرف رخ کر کے اگر درود و سلام پڑھنا شروع کر دے، وہ محفل بھی میرے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال میلاد کرواتے تھے، ہر سال بہت بڑا اہتمام کرتے، مگر ایک سال ایسا آیا کہ گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ اپنے پاس سامان نہ تھا کہ میں اس سال میلاد کروا سکوں۔ محدث فرماتے کہ میں نے کیا کیا کہ بازار سے تھوڑے سے پیسے تھے لے کر بازار سے بھنے ہوئے چنے لایا، اور چنوں کو لا کر اکیلا تنہا بیٹھ گیا، مدینے کی طرف رخ کیا۔ کبھی آقا پر درود پڑھتا ہوں، خود ہی سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں، خود ہی نام پڑھتا ہوں، خود ہی سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں۔ محدث فرماتے کہ ادھر میں نے چنے بھنے ہوئے سامنے رکھے، آقا پر درود پڑھنا شروع کر دیا، اور جب میں نے اپنی محفل اختتام کو پہنچا، دعا کی، دعا کر کے اکیلے نہیں میں نے وہ بھنے ہوئے چنے باہر بچوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ رات عشاء کی نماز پڑھی اور میں بستر پر آرام کے لیے لیٹ گیا، ادھر میں لیٹا ادھر بدوہا کے مکڑے کی زیارت نصیب ہو گئی، فلیل کی زلفوں کو دیکھ لیا، علم نشرہ کی سینے کو دیکھ لیا۔ محدث فرماتے ہیں کہ جب میں نے سونے آقا کی محفل کو دیکھا، جس محفل میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، بلال حبشی بھی بیٹھے ہیں، محدث فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، میرے آقا نے جھولی میں وہ بھنے ہوئے چنے ڈالے ہوئے ہیں، میرے آقا وہ ایک ایک دانہ کھا بھی رہے ہیں۔ محدث فرماتے میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا یہ بھنے ہوئے چنے، کہا یہ کوئی اور نہیں جو رات تو نے ہمارا میلاد سجایا تھا، یہ بھنے ہوئے چنوں کو ہم نے قبول فرما لیا۔ تو یہ تو آقا کی محفل ہے، وہ کریم ہے۔ اگر آج ہم اتنے بھی بیٹھ کر حضور کے میلاد کو سجائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بس اس حاضری کو اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مگر میں بھی اب نعت پڑھوں گا، مگر انداز میرا کچھ ہٹ کے یہ ہوگا کہ آپ نے کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام سنا، مگر میں جس ہستی کا لکھا ہوا کلام سنا رہا ہوں وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اس مالک کا لکھا ہوا کلام ہے، اور جس کی نعت لکھی وہ پوری کائنات کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان ہے۔ یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ نعت خان تو شاعر کا لکھا ہوا کلام پڑھتے، مگر آپ کون سی نعت سنا رہے ہو؟ میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک جو قرآن میرے آقا کی نعت پڑھتا ہے وہ نعت سنا رہا ہوں، جو تیرے اور میرے مالک وحدہ لا شریک نے لکھی ہے۔ احمد خیال قرآن کو ہم صبح پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، مگر قرآن کی زبانی آقا کی نعت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ میں قرآن کی زبانی آقا کی نعت سناتا ہوں، اگر آیت سن کر دل کو سکون ملے تو سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن بتانا میرے آقا کا سونا سونا چہرہ، تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ سبحان اللہ آپ کہیں گے اور میں ہر آیت پڑھتا جاؤں گا،
آپ مسکرا کے سبحان اللہ کی صدا دیتے چلے جانا. یہی میرے آقا کا میلاد ہے. میں نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن بتانا. میرے آقا کا سونا سونا چہرہ قرآن کہتا ہے والضحا. اے قرآن میرے آقا کی زلفیں قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے نین مبارک قرآن کہتا ہے الم یجعل لہ عینین. اے قرآن میرے آقا کی آنکھوں میں لگنے والا کاجل تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی جبین مبارک تو قرآن کہتا ہے والشمس. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا دہن تو قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی مسکراہٹ تو قرآن کہتا ہے یاسین. اے قرآن میرے آقا کے سونے سونے ہاتھ مبارک تو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا سینہ مبارک تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی کملی مبارک یاسر سے باقی سبحان اللہ بلند آواز سے کہتے جائیں. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی کملی مبارک تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل. اے قرآن میرے آقا کی سونی سونی چادر تو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. اے قرآن میرے آقا کا سونا سونا ذکر قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ذکر قرآن کہتا ہے والعصر. اے قرآن میرے آقا کے گھرانے کا ذکر تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے قرآن میرے آقا کے شہر کا ذکر قرآن قسم کھاتا ہے قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے سونے یاروں کا ذکر تو قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اے قرآن میرے آقا کے ہر یار کی شان علیحدہ علیحدہ بتا کیونکہ آج کلی کوچے سوشل میڈیا پہ کتے صحابہ پہ گھومتے ہیں. اے قرآن میرے آقا کے ابو بکر کا ذکر بتا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. اے قرآن میرے آقا کے عمر کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار. اے قرآن میرے آقا کے عثمان غنی کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. اے قرآن میرے آقا کے سونے علی کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا. اے قرآن میرے آقا کے اخلاق کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے قرآن میرے آقا کی سیر کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اے قرآن میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اے قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. اے قرآن میرے آقا کے رسول ہونے کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. آپ کو سبحان اللہ کی داد نہیں آ رہی میں پڑھتا چلا جا رہا ہوں. اے قرآن میرے آقا کے نبی ہونے کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی. اے قرآن میرے آقا کے رسول ہونے کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول. اے قرآن میرے آقا کے محمد ہونے کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. اے قرآن میرے آقا کے اخلاق کا ذکر بتانا قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اگر اب آپ کا دل کرے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا. اے قرآن میرے آقا کی سارے جسم اطہر کا ذکر آئے تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ قرآن تیری ناک کا دیوان نظر آیا تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا. ماں زاغ ہے آنکھیں والشمس ہے روح ناصر. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. اور بھائی ظفر صاحب یاسر بھائی میرے آقا کا مقام اور قرآن آپس میں کمپیریزن کیا جائے تو دیکھا جائے کہ کس کا مقام اعلیٰ ہے. تو آؤ کیا خوب کسی نے کہا تھا کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. ارے مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. جملہ بہت بڑا دے رہا ہوں اگر جملہ سمجھ لگ گیا تو انشاءاللہ سینے میں ٹھنڈ بھی پڑے گی سبحان اللہ کی داد بھی آئے گی کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. ارے مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے. پھر کہہ رہا ہوں کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے. ارے مزہ دونوں کے اندر
پڑھ رہا ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے قرآن کو رکھ کے تو دیکھو کہ کون کس کو پڑھ رہا ہے، کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ یہ میرے جانے جانا کا مقام ہے کہ آقا کے سامنے قرآن رکھ دیا جائے، میرے آقا قرآن کو نہیں بلکہ قرآن میرے مصطفیٰ کو پڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی زبانی حضور کی نعت سن کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ حضور کا میلاد ہے اور اللہ کے پیارے محبوب جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والوں، اللہ کا قرآن میں نے پڑھا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور اس آیت مبارکہ کے پیش نظر میں نے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا ذکر کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو آپ مل کے بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس آیت مبارکہ کے دو حصے، پہلا حصہ جس میں رب اپنے محبوب کو نور کہہ رہا ہے، دوسرا حصہ و کتاب مبین جس میں رب قرآن کو نور کہہ رہا ہے۔ حدیث قدسی حضرت جابر کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، جان جان اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تیرے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو خلق فرمایا، پھر فرمایا کونی حبیبی محمد، اے میرے پیارے محمد تو میرا حبیب ہو جا۔ حبیب کہتے ہیں یار کو، حبیب کہتے ہیں سجن کو، حبیب کہتے ہیں بیٹی کو، حبیب کہتے ہیں قریبی۔ اسی طرح عربی زبان میں خلیل کو بھی یار کہتے ہیں، خلیل کو بھی سجن کہتے ہیں، خلیل کو بھی بیلی کہتے ہیں، خلیل کو بھی قریبی کہتے ہیں۔ احمد خیال کا دونوں کا معنی ایک، دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ اب فرق سمجھ لگے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ خلیل وہ دوست ہوتا ہے جو رب سے پیار کرتا ہے، اور حبیب وہ دوست ہوتا ہے جس سے رب پیار کرتا ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو فرمایا کونی حبیبی محمد، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔